بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. سامعین مکرم حضرات ذی وقار، اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے زمین و آسمان کو بنانے کے بعد جو اس کا منصوبہ تھا، جو اس کا نظام تھا، اس کو قلم بند فرمایا، اس کو مرتب فرمایا، اور اس نظام اور اس منصوبے اور اس تقدیر کے تحت اس دنیا میں اللہ نے انسان کو بسایا، اور انسان کے بارے میں بھی، انسانوں کے بارے میں بھی اس نے ایک تقدیر اور ایک فیصلہ کر رکھا تھا کہ یہاں ان کو خوب رہنے کا موقع دیا جائے گا، نسلاً بعد نسل، جیلاً بعد جیل، ایک کے بعد دوسرے، ایک قوم کے بعد دوسری قوم، باپ داداؤں کے بعد اولادیں، پھر ان اولادوں کے بعد ان کی اولادیں اس زمین میں ایک دوسرے کے بعد رہیں گے، اور جس کام کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے اس کام کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کام بھی اللہ نے واضح فرما دیا، اور اس کام کو مکمل کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی بتا دیا، زبانی کلامی بھی بتا دیا، اور عملاً اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے والے اپنے عظیم الشان پیغمبر اور اپنے قاصد اور اپنے رسول اس دنیا میں بھیج دیے، اور انہوں نے پریکٹیکلی عملاً دنیا کو دکھایا اور بتایا کہ اللہ کو جو بندہ مطلوب ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اور اس کو ویسا بننے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اسے کیا قربانی دینی پڑتی ہے، پھر اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ یہ جو کچھ انبیاء نے کر کے دکھایا وہ انبیاء کی شریعتیں ہیں، ان کا دین ہے، دین ایک ہی ہے، شریعتیں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ چلتی رہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ بہت ہی بنیادی مسئلہ سمجھنا ہے، جو کہ ہے تو بہت ابتدائی مسئلہ، لیکن نظر انداز اس کو مکمل طور پہ کر دیا گیا ہے۔ اتنا نظر انداز کیا گیا ہے کہ ہم نے علم و فن کا جو تصور کھڑا کیا اور اس کی روشنی میں جو تعلیمی اور تربیتی سرگرمیاں وجود میں آئیں، ان ساری چیزوں میں وہ کہیں موجود نہیں ہے جو کہ سب سے بنیادی شے ہے، اور وہ ہے تعمیر شخصیت۔ انسان ایک شخص ہے، اور شخص جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کتنی چیزوں سے مرکب ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ذرا غور کر لے، ہم کچھ چیزیں سوچتے ہیں، ہمارے خیالات ہوتے ہیں، پھر ان کو ہم اپنے دل اور دماغ کے اندر جگہ دیتے ہیں اور موازنہ کرتے ہیں، پھر ان میں سے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو جو ہے وہ ہم حقیقت کے طور پہ قبول کرتے ہیں،
پھر ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے زاویے اور راستے اور رخ اور سمت متعین کرتے ہیں، پھر ہم اس کے مطابق عمل کرنے کی انفرادی اور اجتماعی سطح پہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ شخص ہوتا ہے نا، شخص یہی ہوتا ہے پورا۔ اس شخص کی پوری شخصیت اور اس شخص کی پوری کارروائی اور اس شخص کی پوری سرگرمی کس بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے؟ یعنی شخص تو ایک عمارت کی طرح ہے اور اس کی ساری سرگرمیاں ایک عمارت کی طرح ہیں، اور کوئی بھی عمارت بغیر بنیاد کے تو کھڑی نہیں ہوتی نا۔ ہر عمارت کو اپنے قیام کے لیے ایک مضبوط بنیاد چاہیے۔ وہ بنیاد کہاں ہے؟ اسی کو تعمیر شخصیت کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت سطح کے اوپر کھڑی ہے، آپ کی شخصیت ریت کے ٹیلے کی طرح ہے، یا آپ کی شخصیت پانی کے بلبلے کی طرح ہے کہ جو ابھی ہے اور پھر نہیں ہوگا، یا یہ کہ اس کی مضبوط بنیاد ہے اور یہ اس بنیاد کی روشنی میں متشکل ہوئی ہے، وجود میں آئی ہے، اس کے اندر ایک صلابت ہے، اس کے اندر ایک سالیڈیٹی ہے، اس کے اندر ایک مضبوطی ہے، اس میں ایک اتقان ہے۔ یہ ہے تعمیر شخص۔ ہماری شخصیتوں کی تعمیر ہو ہی نہیں سکی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ جو بنیاد ہے، میں نے ابھی عرض کیا، نہ وہ ہمارے علم میں ہے، نہ فن میں ہے، نہ ہماری سرگرمیوں میں ہے، نہ ہماری تعلیمی تربیتی کوششوں میں، کہیں پر بھی وہ بنیاد نہیں۔ حالانکہ وہ بنیادی بات ہے۔ ہم نے عمارتیں کھڑی کر لیں بڑی زیادہ، بڑی بڑی شخصیتوں کی، اور ان کی زیبائش آرائش کا بندوبست بھی کیا، ملمہ کاری بہت ہے، تزیین بہت ہے، چمک دمک بہت ہے، لیکن بنیاد نہیں ہے۔ کھوکھلی شخصیتیں، کھوکھلی شخصیت۔ اس لیے آنے واحد میں جب فتنہ آتا ہے، جب ابلیسی حملہ ہوتا ہے، جب جہالت کی یلغار ہوتی ہے، یہ ساری شخصیتیں بالکل بیٹھ جاتی ہیں، منہدم ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کا کوئی رخ متعین نہیں رہتا، کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے، اپنے اپنے قبلے، اپنے اپنے رنگ، اپنے اپنے امام، اپنی اپنی پہچانیں۔ کوئی یہودی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی انگریز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ہندو کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ملحد کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ایسے مولویوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو کتاب و سنت کا چہرہ بگاڑنے والے اور اس کی روح کو کھینچ کر ختم کر دینے والے ہیں۔ تو ہماری شخصیتیں بکھر جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، انتشار انتشار اور انتشار رہتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ شخصیت اس بنیاد پر کھڑی نہیں ہوئی جس کو میرے اور آپ کے آقا و مولا و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لفظوں میں بیان کیا۔ کتنے لفظوں میں بیان کیا؟ بس۔ اور اتنی وضاحت سے بیان کیا، کوئی ابہام نہیں چھوڑا، کوئی اشکال نہیں چھوڑا۔ اور میں قربان جاؤں ان محدثین پہ، دین کو سمجھنے والے صحابہ جنہوں نے حضور سے دین لیا، پھر ان کے شاگرد جنہوں نے ان سے دین لیا، انہوں نے دین کی روح کو سمجھا، انہیں معلوم تھا شخصیت کی عمارت کھڑی کرنے سے پہلے بنیاد کیا بنانی ہے۔ سو انہوں نے جب بھی دین پر بات شروع کی، حضور کی نسبت سے شروع کریں، قرآن کی نسبت سے شروع کریں، احادیث کی نسبت سے شروع کریں، فقہ اور فہم کی نسبت سے شروع کریں، انہوں نے بات وہیں سے شروع کی، بنیاد وہیں پہ کھڑی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی کیا کرتے تھے۔ اور حضور فرماتے تھے انما الاعمال اگر یہ آتا ہے تو بولے نا، انما الاعمال بالنیات،
یہ ہے بنیاد. شخصیت جو ہے وہ حج اور عمرے کے ساتھ کھڑی ہے، رمضان کے روزوں کے ساتھ کھڑی ہے، زکوٰۃ کی ادائی کے ساتھ کھڑی ہے، نوافل تسبیحات کے ساتھ کھڑی ہے، مسجدوں کے قیام کے ساتھ کھڑی ہے، اور دین کی دعوت اور اس کے لیے کوششوں کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن انما الاعمال بالنیات کہاں ہے؟ یہ ہے بنیاد. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ محدثین نے پورے دین کا جو بیان ہے اس کو جب جمع کیا اپنی کتابوں میں، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، اخلاقیات، معاملات، حلال و حرام، جو کچھ بھی تھا پورے کا پورا دین جو جمع کیا، اس میں سب سے پہلی چیز جو ذکر کی وہ یہ حدیث تھی. حضور کا یہ فرمان ذی شان تھا، انما الاعمال بالنیات. اس لیے کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے آگے کا سارا نظام، آگے کی ساری بندگی، آگے کی ساری خیر جس بنیاد پر کھڑی ہوگی وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات. اگر یہ بنیاد قائم نہ ہوئی، نمازی ہو کر بھی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کو آپ اس کی تھوڑی سی مثال سمجھ لیجئے. معنی تو آتا ہے نا اس حدیث کا، کیا معنی ہے اس کا؟ اعمال کا دار و مدار، اعمال ہوتے ہی نیتوں کے ساتھ ہیں. اور ویسے اعمال سے، اس حدیث سے جو میرا فہم ہے، اعمال سے مراد ہے انسان. اعمال سے مراد کیا ہے؟ انسان. کیونکہ انسان کے علاوہ جو باقی مخلوقات ہیں نا، مطلب دنیا میں، ان کے افعال ہوتے ہیں، اعمال نہیں ہوتے. تو اعمال انسان کرتا ہے. اور ویسے بھی انسان عمل کیا ہے؟ حرکت. انسان عمل کر رہا ہے تو زندہ ہے. جب عمل نہیں کرتا، مرنے کی صورت میں اس کا عمل موقوف ہوتا ہے. جب عمل بند ہو جاتا ہے نا، عمل بند ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مر گیا ہے. اور پھر اس کی جگہ زمین کے اوپر نہیں ہوتی، زمین کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اعمال جب تک انسان کرتا ہے تو، اور اعمال صادر بھی اسی سے ہوتے ہیں. تو حدیث کا فہم یہ ہے، ابھی انشاءاللہ کھل جائے گا جب میں اس کو اور واضح کروں گا، شروع میں عرض کر رہا ہوں. حدیث کا فہم یہ ہے کہ انسان ہوتا ہی نیتوں کے ساتھ ہے. اور انسان سے مراد ہے اللہ کا بندہ، وہ انسان جو اللہ کو مطلوب ہے. عبد صالح یہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے. نیت کو اگر آپ مائنس کر دیں اور انسان کی شخصیت سے نکال دیں تو حیوان محض رہ جاتا ہے. وہ حیوان رہ جاتا ہے. اس کی زندگی سے مقصدیت ختم ہو جاتی ہے، اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کی بنیاد ہی اس کے اوپر ہے. کیوں؟ ایک شخص حج کرنے کے لیے گیا، حج کر کے آیا، نیت کے ساتھ نہیں ہے. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں میں، نیت پر اس کے حج کا دار و مدار تھا. تو نیت نہیں ہے، حج بیت اللہ کر کے آیا ہے، اس نے عبادت نہیں کی. حج بیت اللہ کرنے والا نیت مائنس کر دیں، سارے مناسک پورے کر رہا ہے، احرام بھی باندھ رہا ہے، اور خالص توحید کی پکار بھی اس کی زبان پر ہے، سفر کر رہا ہے، زیارت کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اور عرفہ کا قیام ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ کر لیا، نیت نہیں ہے. یہ ساری کوشش اور سارا عمل عبادت نہیں ہے، بیکار ہو گیا. اور ایک شخص اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے واش روم میں جاتا ہے. کیونکہ واش روموں میں ہم جاتے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں سنت میں ایسا نہیں تھا کہ واش روم میں ہی بندہ جاتا ہے.
حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن نیت کے ساتھ جاتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اس کا حاجت پوری کرنا، بول و براز کرنا، یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ نیت آ گئی، بول و براز عبادت بن گیا، نیت مائنس ہو گئی، حج بیت اللہ کا عمل بھی عبادت نہیں رہا۔ یہ ہے نیت کی بنیاد۔ پورا دین جو کھڑا ہوتا ہے اگر اس بنیاد پہ ہوا ہے تو سارا عبادت بن گیا۔ اگر یہ بنیاد نہیں ہے، بڑی سے بڑی عمارت اور شخصیت اور دین کا کام کھڑا کر لیجئے، وہ اللہ کے ہاں دین نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انسان ہوتا ہی نیتوں کے ساتھ۔ ذرا غور کیجئے، نیت کیے ہوئے ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا؟ وہ نیت نہیں جو ہم نے لفظوں میں سیکھی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جی نیت ہوتی ہے لفظوں کے ساتھ، وہ نیت نہیں میں کہہ رہا کہ یہاں پہ مسجد میں آنے کے لیے 3 گلیوں میں سے گزروں گا، مشرق مغرب شمال جنوب میں میرا منہ ہوگا، پھر ہوتے ہوتے آؤں گا، پھر جوتا اتاروں گا، اس کو ریک میں رکھوں گا، پھر کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ لفظ یہ میری مراد نہیں ہے۔ نیت، اللہ، چلیں اس پہ غور کر لیتے ہیں کہ نیت کسے کہتے ہیں۔ جاننا چاہتے ہیں آپ نیت کسے کہتے ہیں؟ کتنے لوگ جاننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، تھوڑے ہی لوگ جاننا چاہتے ہیں میں سے، باقی سارے بے نیت ہی رہنے کا ارادہ ہے۔ یہ بھی ایک نیت ہے کہ میں نے بے نیت رہنا، بے نیت رہنے کی نیت ویسے سارے ہی کرتے ہیں۔ نیت کیا ہے؟ ہم اللہ کے دین سے پوچھیں گے۔ کوئی بھی کسی بھی بات کی شرح اپنے پاس سے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دین نے سب بیان کر دیا۔ نیت بنیادی طور پہ 10 چیزوں سے، لیکن ابھی تو اس مجلس میں ساری نہیں بھی ہو سکتی، تو بنیادی 3 باتیں ذرا سمجھنی اور یاد کرنی۔ نیت 10 چیزوں سے مرکب ہوتی ہے، ان میں سے 3 تو بنیادی ہیں، وہ 3 قائم نہ ہو تو نیت قائم ہی نہیں ہوتی۔ باقی تو نیت میں حسن پیدا کرتی ہیں، باقی 7 چیزیں، 3 بنیادی چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نیت، وہ میں نے عرض کر دیا، جس کے بغیر عبد ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے، حیوان اور جانور اور درندے اور پرندے اور حشرات، اور یہ برابر ہی ہے۔ وہ نیت 3 چیزیں اس کے لیے بنیادی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جو بھی قول و عمل آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں، ہر قول و عمل، اور عمل جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زبان سے جو کر رہے ہیں، ہاتھوں سے کر رہے ہیں، پاؤں سے کر رہے ہیں، جسم سے کر رہے ہیں۔ جب ہم دل میں کسی سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی عمل ہوتا ہے، دل کا عمل۔ نفرت کرتے ہیں، دل کا عمل۔ دوستی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل کا عمل۔ نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل کا عمل۔ ناک، دل کا عمل۔ حرص، طمع، لالچ، دل کا عمل، برا ہے یا اچھا ہے۔ حیا اور پاکیزگی اور طہارت، دل کا عمل۔ سو دل کے بھی اعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب عمل کہتے ہیں تو دل کا عمل، جس کو ہم ویسے اپنی زبان میں خیال کہتے ہیں، نظریہ کہتے ہیں، وہ دل کا عمل ہوتا ہے۔ تو پہلی نیت کیسے قائم ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے، جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، خیال کر رہا ہوں، دل کا عمل ہے، ظاہر کا عمل ہے، زبان کا عمل یعنی قول ہے، مجھے یہ پتا ہو کہ وہ کیا ہے۔ نیت ہونے کا مطلب ہے کہ مجھے پتا ہو کہ وہ کیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ذرا ساتھ ساتھ آپ نے غور کرتے جانا ہے، زندگی اتنی گزر گئی، کتنی چیزوں کے بارے میں کرتے، سوچتے، کہتے ہوئے میں نے یہ غور کیا کہ وہ کیا ہے۔ سارے کہیں گے جی سارے ہی پتہ ہی ہوتا ہے جی کیا ہے، بے تکی باتیں تھوڑی کرتے ہیں، بے تکے کام تو نہیں کرتے۔ نہیں، جب کیا ہم کہتے ہیں نا کیا ہے، کیا ہے کہ 3 مطلب ہوتے ہیں۔ کسی بھی شے کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے، اس کے 3 مطلب ہیں۔ 3 میں سے ایک بھی اگر کوالیفائی نہ ہو، 3 میں سے ایک بھی اگر پورا نہ ہو، تو کیا ہے کے اوپر پورا غور نہیں ہوا، کیا ہے کا صحیح جواب آپ کو نہیں ملا۔ پہلی چیز ہوتی ہے وہ جو قول و عمل یا جو بھی ہم کرنے لگے ہیں، اس کا موجد کون ہے،
اس کا موجد کون ہے، اس کو ایجاد کس نے کیا، اس کو بنایا کس نے، یہ آیا کس کی طرف سے، یہ مینوفیکچرنگ کس کی ہے، یہ تشکیل کس نے دیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کے مقاصد کیا تھے ایجاد کرنے کے، اور تیسری بات، جب میں اس کو اختیار کروں گا میرے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ تین باتیں پوری کیے بغیر میں نے اس بات پر عمل نہیں کیا کہ یہ چیز کیا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، جس نے یہ معلوم نہیں کیا کہ نماز کس نے بنائی ہے، اس کے مقاصد کیا تھے، نماز کو میں اختیار کرتا ہوں اس کو پڑھنے کے میرے اوپر اثرات کیا مرتب ہوں گے، اس نے نماز کیا ہے کا جواب نہیں لیا۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، لباس، وہ تہذیب، ثقافت، کھیل، جو کچھ ہم زندگی میں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ تین سوال۔ نیت سب سے پہلے اس کا نام ہے۔ نیت کی پہلی سیڑھی کیا ہے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کیا۔ جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا تب تک نیت قائم نہیں ہوگی، اور جب ہم یہ معلوم کر لیں گے تو سمجھیے کہ نیت کی پہلی سیڑھی ہم نے طے کر لی۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ میرے لیے علم ضروری ہو گیا ہے، میرے لیے علم ضروری ہو گیا۔ جہل کے ساتھ، ناواقفیت کے ساتھ، اس دنیا میں گونگوں، بہروں، اندھوں کی طرح رہنے کے ساتھ میں اللہ کی بندگی پر نہیں آ سکتا۔ اپنی آنکھوں کو، کانوں کو، دل کو بند کر کے، تالے چڑھا کے، اپنے ہونے کا مفہوم سمجھے بغیر، اس کائنات اور اس میں ہونے والے ہر کام کے مقاصد کو سمجھے بغیر، اور اس کے مجھ پر اور اس کائنات پر مرتب ہونے والے اثرات کو سمجھے بغیر، میرا یہاں پہ رہنا انسان کے طور پہ رہنا نہیں ہے، جانور کے طور پہ رہنا ہو سکتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ جو میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ علم ضروری ہے۔ اب سمجھیں اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ ہے اس کی گہرائی۔ آپ نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ یہ والا علم ہے وہ علم نہیں ہے جو 2 ضرب 2 4 ریاضی، جو 2 جمع 2 4 ریاضی کا کلیہ اور قاعدہ ہوتا ہے۔ وہ علم نہیں جس کو جغرافیہ، جیولوجی، زولوجی، تھیولوجی کہتے ہیں۔ وہ علم نہیں جس کو سائنس کا وہ علم کہتے ہیں جو لیب میں ہمیں کیمیائی مرکبات تیار کرنے کے کام آتا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ علم جو فرض ہے تم میں سے ہر مرد اور عورت پہ، جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، جیسے رمضان کے روزے فرض ہیں، جیسے صاحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہے، جیسے جس کے پاس استطاعت ہو اس پہ حج بیت اللہ فرض ہے، اسی طرح تمہارے مرد و عورت پہ علم کو حاصل کرنا فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علم نہیں ہوگا تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کیا ہے۔ جب تمہیں یہ پتہ نہیں چلے گا، نیت قائم نہیں ہوگی، جب نیت قائم نہیں ہوگی تمہاری شخصیت کی تعمیر نہیں ہو سکے گی، پھر خالی شخصیتیں کھڑی ہوں، جاہلانہ شخصیتیں کھڑی ہوں گی، کھوکھلی شخصیتیں کھڑی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے نا انسانوں کے دلوں کی مثال بیان کی، آپ نے فرمایا دلوں کی کیفیت سمجھنا چاہتے ہو، ایسے ہے جیسے زمین بھی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے جو بڑی نرم ہے، زرخیز ہے، پانی اترتا ہے اور اس کے رگ و ریشے میں چلا جاتا ہے، وہ اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، پانی اس کے اندر اتر جاتا ہے، اور اترنے کے بعد وہ زمین کی رویدگی جو ہے وہ کھیتوں کو، باغات کو پیدا کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں تمہیں پیداوار ملتی ہے، پھل ملتے ہیں، نفع بنتا ہے، غذا بنتی ہے تمہارے لیے، مویشیوں کے لیے، پورا نظام کھڑا ہو جاتا ہے خوبصورت۔ دوسری زمین وہ ہوتی ہے جو ذرا سخت ہوتی ہے، اس کے اندر پانی پوری طرح جذب نہیں ہوتا، لیکن پانی کو کنٹین کر لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، پانی اس میں کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے ندیاں ہیں، نالے ہیں، تالاب ہیں، چشمے ہیں۔ تو فرمایا کہ
اس کا بھی نفع ہوتا ہے. اتنا نہیں ہوتا کہ وہاں پر باغات اس میں اگنا شروع ہو جائیں, فصلیں اگائیں, لیکن وہ پانی جمع کر لیتی ہے, پھر اس سے پیاس بجھتی ہے, مویشیوں کے کام آتا ہے, انسانوں کے کام آتا ہے, ان کی ضرورتیں پوری. تیسری زمین فرمایا پتھر کی چٹان ہوتی ہے. جتنا بھی بارش کا پانی اس پہ برسے, نہ اس کے اندر جذب ہوتا ہے, نہ اس کے اوپر جمع ہوتا ہے, وہ گرتا ہے اور جو ہے وہ اطراف میں بہہ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. فرمایا انسان کے دلوں کی بھی یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک دل وہ ہے ہدایت کا نور اترا, اس کے دل نے یہ سوال اٹھایا یہ کیا ہے, جس کو میں نے عرض کیا نیت کے لیے پہلا زینہ اور پہلی سیڑھی یہ ہے جو میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے, جو تہذیب میں نے کھڑی کی, جو علم میں نے حاصل کیا, جس کام پر میں لگا یہ کیا ہے. وہ دل یہ سوال اٹھاتا ہے, اور وہ دل اتنا خوبصورت ہے, اس سوال کے جواب کے لیے اللہ نے جو علم دیا وہ علم اس دل کی گہرائیوں میں اتر گیا, وہ دل روشن ہو گیا. پھر اس دل میں سے خیر نکلتی ہے, وہ خیر اس وجود کو بھی نفع دیتی ہے, وہ خیر پوری دنیا کو منور کرتی ہے. یہ وہ پہلی زمین کی طرح ہے. دوسرا فرمایا وہ دل ہیں جن میں اتنی گہرائی نہیں ہے, ہاں ہدایت کا نور ان دلوں پہ بھی اترتا ہے, ان کے اندر بھی تھوڑا سا چلا جاتا ہے, لیکن جی اس کو اٹھا بھی لیتے ہیں, اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں. خود کو بھی کچھ نفع پہنچایا, اوروں کو بہت سارا نفع دیا, دوسروں تک وہ دین پہنچا دیا. فرمایا تیسرے دل وہ ہیں جو انتہائی سخت اور پتھر جیسے ہیں. آسمان سے علم ہدایت کا اترا, قرآن اترا, قرآن لانے والا پیغمبر ان کے سامنے تھا, اس کی پوری زندگی علم کی صورت میں کیا ہے کا جواب دینے کے لیے موجود تھی. لیکن فرمایا لم یرفع بها رأسہ, یہ دل ایسا تھا اس دل نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ یہ کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے. لم يقبل هدى اللہ الذي ارسلت به, اور جو ہدایت میں لے کے آیا اس نے اس کو قبول ہی نہیں کیا. سو یہاں سے علم کا سوال پیدا ہوتا ہے. جب آپ نیت کے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو یہ سیڑھی کیا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے. جب کیا ہے کا سوال اٹھتا ہے تو یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے مجھے علم لینا ہے, علم سیکھنا ہے, جو علم فرض اور ضروری ہے. اور وہ علم کون سا علم ہے؟ اللہ کی وحی کا علم ہے. نیت کے لیے دوسری چیز کیا ہے, بہت اہم اور اچھی طرح ان 3 باتوں کو جو عرض کروں یاد کرنا ہے. میں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ جو میں کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے, مجھے پتہ چل گیا کیا ہے. کیسے پتہ چل گیا؟ کس نے بنایا یہ بھی پتہ چل گیا, اس کے مقاصد کیا تھے یہ بھی پتہ چل گیا, اس کے نتائج مجھ پہ مرتب کیا ہوں گے یہ بھی پتہ چل گیا. اب دوسری چیز نیت کے قیام کے لیے میں اللہ کے دین پر پیش کر کے یہ جانوں گا کہ اللہ کے دین میں اس کا حکم کیا ہے. اللہ کے دین میں یہ واجب ہے, مستحب ہے, مباح ہے, حرام ہے, مکروہ ہے, حلال ہے, کتنا حلال ہے, کتنا حرام ہے, کتنا مباح اور جائز ہے, کیا اس کی لیمیٹیشنز اور حدیں ہیں جہاں سے مجھے پیچھے رہنا ہے اللہ کی بندگی میں رہنے کے لیے, اور کون سی لمٹ کو میں کراس کروں گا تو اللہ کی بندگی سے نکل جاؤں گا. ہر قول و عمل کو نیت کے ساتھ ملانے کے لیے یہ دوسرا زینہ طے کرنا ہوگا اور جاننا ہوگا کہ وہ جو میں کر رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں یا جو کچھ اختیار کی ہوں زندگی میں, اللہ کے دین میں اس کا حکم کیا ہے. ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے, یہ بنیاد ہمارے ہاں قائم نہیں. ہم نے کتنی چیزوں کو اختیار کیا. میں ایک سوال, کتنے لوگ ہیں اسکول جاتے ہیں؟ آپ میں سے یہاں بیٹھے ہوئے جو اسکول جاتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا. ماشاءاللہ, ان سارے لوگوں نے اسکول جانے کی نیت کی ہے. نیت کرنے کا مطلب پہلا یہ ہے کہ یہ جانے کہ اسکول کیا ہے. کس کس کو معلوم ہے اسکول کیا ہے؟ اسکول کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں نے کہا تھا 3 باتیں, چلیں وہ 3 باتوں سے بتائیں کہ اسکول کیا ہے. اسکول کا موجد کون ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, اور اس کے میری زندگی پہ اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. یہ آپ کی اپنی تشریح ہے, یہ نہیں میں نے پوچھی پیارے. تو یہ تو ادھر قاری صاحب اس کی ایک اور تشریح کر دیں گے, اس سے بھی اچھی. میں نے کہا 3 باتوں پہ کوالیفائی ہوگا تو پھر کیا ہے کا سوال ہے. آپ میرے سامنے ایک مٹھائی کا ڈبہ لا کے رکھتے ہیں روزے کی حالت میں, کھانے پینے کی باتیں. میں کہتا ہوں یار یہ بنائی کس نے, کیا ہے کس نے بنائی ہے اور کیسے بنائی ہے,
اور بنانے والے کے پیش نظر کس طرح کی چیز بنانا پیش نظر تھا. اور میں اس کو کھاؤں گا یا اختیار کروں گا تو مجھے اسے کیا ملے گا نفع نقصان. یہ ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں جاننا کہ وہ کیا ہے. کتنے لوگ ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں, دیکھ آہستہ آہستہ دیکھ لیتے ہیں نا. اچھا چلیں, آپ نے کہا کہ کیا ہے کا تو پتہ ہے. میں نے کہا تھا نیت کے لیے دوسری شے کیا ہے کہ شریعت سے پوچھنا ہے اس کا حکم کیا ہے, اسکول کا حکم کیا ہے, واجب ہے, حرام ہے, مکروہ ہے, مستحب ہے, مباح ہے. پیش کیا ہم نے اور پوچھا. کتنے بچے ہیں یا کتنے والدین ہیں جنہوں نے مولوی صاحب سے جا کر یہ پوچھا ہے جی ہمیں بتائیں اسکول کا شریعت میں حکم کیا ہے, اور پھر اس کے بعد اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرائیں گے. کتنے لوگ اس پروسیس کے بعد داخل ہوئے ہیں اور کتنے لوگ اس کے بغیر داخل ہوئے. جو اس کے بغیر داخل ہوئے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں جی, باقی سارے یہ پوچھ کے مولوی صاحب سے گئے تھے اسکول میں. ہاں جی, ہاں جی, یہ ہے نیت کا فقدان. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. جو قومیں شعور پہ نہیں کھڑی ہوتی ان کی یہ حالت ہوتی ہے. نیت قائم کرنے کا مطلب شعور کے ساتھ زندگی قائم کرنا ہوتا ہے, اور نیت کو چھوڑنے کا مطلب ہوتا ہے کوئی مقصد نہیں, جہالت, نامعرفیت. کوئی ادھر سے مجھے کچھ دے گیا, کوئی یہاں سے دے گیا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے اور کیا نہیں. ادھر سے میں نے رکھ لیا, ادھر سے رکھ لیا, ادھر سے رکھ لیا, ادھر سے رکھ لیا. کیا خیال ہے؟ ابھی ایک بھائی یہاں پہ نا یہ تصویر بنا رہے تھے. نیت تو کریں تصویر بنانے کی, کیا ہے یہ, کبھی جانا کیا ہے, پھر شریعت سے پوچھا یہ کیا ہے, کرکٹ کھیلی پوچھا, گھر بنایا پوچھا, دکان ڈالی پوچھا, ملازمت کی پوچھا. یہ ہم ٹوتھ برش کرتے ہیں نا, ٹوتھ برش کرتے ہیں, پوچھا یہ کیا ہے. کیا ہے کا سوال اپنی مرضی سے نہیں دینا. یہ کیا ہے مطلب جس کو تعریف کرنی آتی ہے نا, جو اچھی ڈیفینیشن کر لیتا ہے وہ بتائے گا یہ کیا ہے, ہر فلسفی بتا دے گا یہ کیا. نہیں, یہ نہیں ہوتا. جو میں نے کہا ہے کیا ہے کا. چلیں ذرا آگے چلتے ہیں. شریعت سے پوچھ کر, یا تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ ہاں جی نہیں, کچھ مسلمان ہونے کے باوجود زندگی کی کچھ چیزیں شریعت سے پوچھے بغیر کیے جانا, یہی اصل میں صحیح ہوتا ہے. کیوں جی, یہ صحیح ہے بات. یہ تو یہودیوں کی بات ہے. یہودی کہتے تھے کچھ باتیں شریعت سے پوچھیں گے, باقی اپنی مرضی سے کریں گے. بازار منڈی کی بات اپنی مرضی سے, عبادت کیسے کرنی ہے وہ پیغمبر کی مرضی سے. شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو کہا نماز روزہ ہمیں بتا دو, ٹھیک ہے, کیا کرو, نماز روزہ بتاؤ, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی نماز اگر ہمیں یہ کہے کہ منڈی اور بازار میں مال ایسے خرچ کرو, ایسے نہ کرو, ایسے تجارت کرو, ایسے نہ کرو, یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل ما یشاء فی اموالنا ما نشاء فی اموالنا. اللہ, تو شریعت سے پوچھ کر ہم نے کتنے کام, تو اس کا مطلب نیت ہی کھڑی نہیں ہوئی, نیت ہی قائم نہیں ہوئی. اسکول جانے کی نیت قائم نہیں ہوئی, گھر بنانے کی نیت قائم نہیں ہوئی, نماز روزہ حج زکات تو پھر چند چیزیں ہیں نا, اس میں بھی ہمارا یہی حال ہے. ویسے کہ ابھی اگر پوچھ دیا جائے, پہلا سوال میں نے کہا تھا کیا ہے, میں پوچھوں نماز کیا ہے, تو میں نے کہا تھا 3 باتیں ہیں. نماز, یہ تو چلیں آپ بتا دیں گے نماز کس نے بنائی, ہم کہیں جی اللہ نے یہ کہا جی ایسے کرو, ٹھیک. نماز کے مقاصد کیا ہیں, اور نماز پڑھنے سے میری زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. کتنے لوگوں کو یہ پتہ ہے؟ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں نا, نیت قائم نہیں ہے, نیت نہیں ہے, پہلی سیڑھی نہیں ہے. اگلی سیڑھیوں کی بات تو چھوڑ, میں دوسری سیڑھی کی وضاحت کر رہا ہوں کہ شریعت پہ پیش کریں گے, اس کا حکم معلوم کریں گے, یہ نیت قائم ہوگی. ہمیں کسی نے کہا نا جی وہ دیکھیں جی ایک نا گھر بناتے ہیں تو نقشہ ہوتا ہے, نقشہ نویس کے پاس جائیں, وہ کہتا ہے سر آپ کو پتہ ہے میرے پاس 2 طرح کے نقشے ہوتے ہیں. یہاں لوگ شاید بات کو سمجھ لیں, ظاہر ہے گھر تو بناتے ہی ہیں نا. وہ کہتے جی ایک, ندیم بھائی ایسے ہی ہے نا, کہتا جی ایک اسپینش ہوتا ہے, ایک ماڈرن نقشہ ہوتا ہے. ایک اسپینش ہوتا ہے اور ایک ماڈرن ہوتا ہے. تو کسی بندے کے ذہن میں سوال نہیں آتا اچھا یار کوئی محمدی نقشہ بھی ہوتا ہے, کیا خیال ہے؟ آیا ذہن میں سوال؟ شریعت, اور یہ ذہن میں سوال ہے یہ جو اسپینش ہوتا ہے یا ماڈرن ہوتا ہے, شریعت سے پوچھ لیں
نیت قائم کریں یہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے دین سے اس کا حکم معلوم کریں. کتنے لوگوں نے اللہ کے دین سے حکم معلوم کیا؟ اسپینش کا حکم کیا ہے، ماڈرن کا حکم کیا ہے؟ یہ جو نقشہ نویس نقشہ بناتا ہے مسلمان کے گھر کا بنا رہا ہے، وہ مسلمان جو اللہ کا بندہ ہے، وہ مسلمان جو اللہ کے منصوبے کے تحت یہاں رہ رہا ہے، وہ مسلمان جو ڈیوٹی دے کے یہاں بھیجا گیا ہے، دن رات اس کی اپنے نہیں، سانسیں اس کی اپنی نہیں. یہاں وہ کتے اور بلے کی طرح آزاد رہنے کے لیے نہیں آیا اور من چاہی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا، لیکن وہ اپنا گھر بنانے کے لیے یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں شریعت سے اس کا حکم کیا ہے. نیت ہی نہیں ہے. یہ سیڑھی ہے دوسری. تو ہم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں نا فرض کر لیا یہ تو جائز ہی ہے. اللہ، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک تو ہم جاہل سے جاہل ہوتے گئے، دوسرا جو حرام تھا اس کو کرتے گئے، تیسرا جو اللہ نے جائز رکھا تھا، جائز کے بھی کئی درجے رکھے تھے، ہم ان سے بے بہرا شیطان کے پورے نرغے میں آ گئے. کیسے نرغے میں آ گئے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ جو چیز جائز ہوتی ہے نا وہ بھی علی الاطلاق جائز نہیں ہوتی. اللہ کی شریعت میں کچھ بھی ایسے جائز نہیں ہوتا کہ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ. ایسا کوئی حکم اللہ کی شریعت میں نہیں ہوتا جائز ہونے کا. اللہ اکبر. کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں، ایک حد کے بعد ناجائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مکروہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، عیب والی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہوتے 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 پھر وہ اپنی آخری حدوں پہ جا کے حرام بن جاتی ہیں. شیطان ہمیں پھنساتا ہے مختلف طریقوں سے. ہم نے سمجھا ہوئے نہیں بس مولوی صاحب آپ جو حرام ہے نا، یعنی یہ وہ ہے جو شریعت سے حکم معلوم کرتا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں حکم جو معلوم ہی نہیں کرتا حال تو یہ ہوا پڑا ہے. جو معلوم بھی کرتا ہے پتہ کیا کہتا ہے بس جو حرام ہے نا بس وہ بتائیں ہمیں، بس وہ نہیں میں کروں گا، باقی جو درمیان میں درجے ورجے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، اور جو فرض ہے نا وہ بتائیں، باقی مستحب کیا ہوتا ہے. یہ کرنے سے حضور کی جو ہے وہ اتباع ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، ایمان کے درجے ملتے ہیں. یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، فرض بتائیں اور حرام بتائیں بس. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیطان انسان کو 7 گھاٹیوں میں گراتا ہے. کتنی گھاٹیوں میں؟ بڑا تیز ہے شیطان. ہر بندے کے لیے علیحدہ پھندا لگاتا ہے، اور پھندا صرف حرام کا ارتکاب کرنے کا یا فرض کو چھوڑنے کا نہیں ہوتا. یہ تو بنیادی پھندے ہیں جو لگاتا ہے بڑے باغیوں کے اوپر. جو مومن ہو جاتے ہیں ان کے لیے اس نے اور پھندے تیار کیے ہوئے ہیں. امام ابن قیم کیا فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو شرک کا پھندا لگا کے گراتا ہے نا گھاٹی میں، کہتا ہے ادھر گر تو. کہتا کچھ ہوتے ہیں وہ بڑے پکے توحید والے، اور ہمارے اندر بھی بہت سے کہتے ہیں ہم تو جی موحد ہیں جی اہل توحید ہیں. شیطان اس کو شرک کے چکر میں نہیں ڈالتا، کہتا ہے اس نے شرک میں کوئی نہیں پھنسنا. وہ کہتا ہے اس کے لیے امام ابن قیم کہتے ہیں وہ اس کے لیے گھاٹی بناتا ہے بدعت کی. کہتا شرک میں نہیں یہ گرے گا، پکا موحد ہے، اس کو گراؤ سنت کے مسئلے میں، پیغمبر کا راستہ اور پیغمبر کا طریقہ چھوڑو، انگریز کا طریقہ اختیار کرو، اس کو اس پر لگاؤ بدعت کے راستے پہ. اچھا ابن قیم فرماتے ہیں کچھ بڑے پکے ہوتے ہیں سنت کے بھی، وہ وہاں بھی نہیں ڈگمگاتے، کہتے ہیں جی نہیں جی ہم تو پکے کھڑے ہیں. شیطان کہتا ہے نہیں یہ یہاں بھی نہیں گرے گا، اس کے لیے وہ ایک تیسری گھاٹی بناتا ہے، کہتا ہے گناہ کبیرہ میں آ جا، نہ تو نے شرک کرنا ہے نہ تو نے بدعت کرنی ہے، پر بڑا بڑا گناہ سارے نہیں کرتا، چل ایک دو بڑا گناہ کر لے، چوری کر لے، جھوٹ بول لے، خیانت کر لے، قتل کر، لڑائی کر مسلمانوں سے، غیبت کر، عزتیں اچھال لوگوں کی. کہتے ہیں نہیں جی ایک شخص اور ایمان میں آ گیا ہے، وہ یہ بھی نہیں کرتا. شیطان چوتھا پھندا لگاتا ہے، کہتا ہے چل یہ بھی نہیں، چلو ایسا کرو گناہ صغیرہ کر لو، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ تو جلدی معاف ہو جاتے ہیں، یہاں پہ گر جا. اللہ اکبر. کہتے ہیں نہیں یہاں ایک بندہ جی وہ کہتا ہے نہیں میں نے گناہ تو کرنا ہی نہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. شیطان پتہ ہے اب ذرا بہت غور کرنے کی بات ہے، شیطان 5ویں گھاٹی بناتا ہے، آ جا جو چیزیں اللہ نے جائز کی ہیں ان میں خوب لگ جا، دن رات مشغول ہو جا، ان میں پاگل ہو جا، دیوانہ ہو جا. جائز ہی ہے نا، حرام تو نہیں، بالکل جائز. کاروبار کرنا جائز ہے، تجارت کرنا جائز ہے، دنیا کو بنانا سنوارنا اپنے لیے ضرورت کے لیے جائز ہے، لگ جا اس میں، دیوانہ ہو جا، بدمست ہو جا اس میں.
اب گھر بنانا جائز ہے نا، چھت بنانا انسان کی ضرورت ہے، جائز ہے نا، اللہ اکبر. لیکن اس میں ایک چیز وہ ہے جو اس جائز میں بھی ناجائز والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور داماد حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، ایک صحابی نے ان کی دعوت کی اپنے گھر میں. تو سیدہ فاطمۃ الزہرا یہ خیال کرتی ہیں کہ کاش اللہ کے رسول کو بھی بلا لیتے، ہمارے جو میزبان ہیں وہ کھانے پہ جو ہے وہ حضور کو بھی دعوت دے لیتے. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دی کہ آپ بھی تشریف لے آئیں. اب جب حضور کو دعوت ملی تو آپ بھی پہنچے. سنن ابن ماجہ میں بالکل صحیح حدیث ہے، دو ٹوک صاف حدیث، کوئی اس میں ضعف اور کمزوری نہیں ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جس گھر والے کے ہاں دعوت تھی، تو جب حدیث میں لفظ ہیں کہ اس کے دروازے کے جو چوکھٹ پہ آپ نے، اس دروازے کی جو ہے دیواروں پہ آپ نے ہاتھ رکھا، اندر داخل ہونے لگے تو آپ کی نظر پڑتی ہے گھر کی ایک دیوار پہ زیب و زینت والا، خوبصورت آرائش، زیبائش، چمک دمک والا ایک کپڑا لگا ہوا ہے. جیسے ہمارے ہاں پینلنگ کی جاتی ہے، یا یہ جو ہے ہاں جی سیلنگ کرتے ہیں، پینلنگ کرتے ہیں، ڈیکوریشن، انٹیریئر ڈیکوریشن کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے. یہ تو خیر بہت آگے کی چیزیں ہیں، وہ تو ایک دیوار پہ کوئی نقش و نگار والی چیزیں بنائی ہوئی تھی. وہ قدم جو پیغمبر علیہ السلام کا اس گھر میں پڑا تھا، آپ کا واپس ہوتا ہے اور آپ وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں. حضرت علی بھی پریشان ہو گئے، سیدہ فاطمہ بھی پریشان ہو گئی کہ حضور تو ناراض ہو گئے ہیں. تو پیچھے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں، کیوں آپ واپس چلے آئے؟ آپ نے فرمایا انہ لیس لی ان ادخل بیتا مزوقا، میرے لائق نہیں ہے میں ایسے گھر میں داخل ہوں جس کو خوبصورت بنانے کے لیے زیب و زینت دی گئی ہے. جائز ہے نا، لیکن جائز کی حد کو کراس کیا. شیطان نے یہ 5ویں گھاٹی بنائی ہوئی ہے. یہاں گراتا ہے، وہ کہتے ہیں مشغول ہو جا، چل کوئی نہیں، لگا رہے سارا دن لگا رہے، خوب محنت کرتا رہے. لاکھ آ گیا، 2 لاکھ، پھر کروڑ کا خواب دیکھ، کروڑ کے بعد اربوں کا خواب، اربوں کے بعد کھربوں کا خواب دیکھ، اسی میں لگا رہے. وہ کہتے ہیں چھٹی گھاٹی. ایک بندہ کہتا ہے نا بس 2 گھنٹے دکان کھولوں گا، باقی سارا دن مسجد میں بیٹھوں گا، دین سیکھوں گا، عبادت کروں گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد لوگوں کے کام آؤں گا. نہیں، میں نے دنیا میں اور ادھر ادھر کے مشاغل میں نہیں لگنا. شیطان اس کے لیے چھٹی گھاٹی لگاتا ہے. وہ کہتا ہے چل ایسا کر، افضل کام چھوڑ دیا کر، جو غیر افضل ہیں وہ کر لیا کر. مسواک چھوڑ دے، ٹوتھ برش کر لیا کر. افضل کام چھوڑ، غیر افضل کر لیا کر. اور 7ویں گھاٹی بھی انہوں نے بیان کی ہے. عرض کر رہا ہوں بات رہ نہ جائے، وقت ختم ہو رہا ہے. نیت کے قیام کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے دین پہ ہر اس عمل کو پیش کریں گے اور جانیں گے کہ اللہ کے دین میں، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، اس کو کتنا کرنا جائز ہے، اور کہاں سے اللہ کی ناراضی شروع ہوتی ہے. تیسرا نیت میں جس کے ساتھ نیت قائم ہوتی ہے، وہ تیسری چیز کیا ہے؟ جو کچھ میں کر رہا ہوں یا کرنے والا ہوں، میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے کروں گا. کس کے لیے کروں گا؟ اللہ کی رضا کے لیے کروں. اب ذرا اپنے ساری زندگی کے مشاغل کی آدمی لسٹ بنا لے. 24 گھنٹے میں آدمی چند ایک کام ہی کرتا ہے نا، 10 12 15 کام کرتا ہے. وہ 10 12 15 کام اپنے لکھ لیں، پھر آپ اس پر بیٹھ کے غور کریں کون کون سا کام ہے جو میں اللہ کے لیے کرتا ہوں. آج تماشا یہ ہے، اور پتہ نہیں ہے کہاں سے صورتحال پیدا ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دین بیان کیا ہے، میں اب یہ بات آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا کے جا رہا ہوں، جتنا دین اللہ کے رسول نے بیان کیا، دین کا جز بیان کیا، دین کا کل بیان کیا، کہیں ایسا نہیں ہے کہ نیت کی اس حقیقت کے بغیر اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہو. اور ہمارے ہاں کیا ہوا ہے؟ ہم نے اس حقیقت کے بغیر دین بیان کیا. ہمیشہ ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، بس ہم نے کبھی کہا نماز پڑھو تاکہ اللہ کا چہرہ مل جائے؟ کہا ہے کبھی؟ تشریح میں جا کے کسی نے کبھی ہمیں سمجھا دیا ہو سال میں ایک مرتبہ؟ اس کی میں بات نہیں کر رہا.
صدقہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، فلاں کام کرو، یہ نیکی کرو، وہ نیکی کرو. اللہ کے رسول نے کبھی ایسے بیان نہیں کیا. آپ حدیث کھول لیں اور پڑھتے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان کیا. میں اب کیا علم حاصل کرنے کی بات آئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تعلم علما یبتغى به وجه اللہ، جو علم سیکھنا چاہتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہو. توحید کو بیان کیا، فرمایا من شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ، جو اللہ کی توحید کو ماننا چاہتا ہے، اس کا اقرار کرنا چاہتا ہے. نہیں قبول کریں گے ہم، ہاں مگر اس کی نیت ہو کہ وہ اللہ کے لیے ایسا کر رہا ہے. فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش کا حقدار وہ شخص ہوگا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے خالصا من قلبہ، خالی لا الہ الا اللہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے. وہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی اور آپ کو کئی لوگوں نے پڑھی، لیکن یقین ہے مجھے یہ چیز مائنس کر کے آپ کے ذہن میں آج بھی بیٹھی ہوگی. وہ کون سی حدیث؟ جو شخص 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے وہ 2 چیزوں سے بچا لیا جاتا ہے. کون سی 2 چیزیں؟ نفاق اور جہنم کی آگ. سنی ہے نا حدیث؟ وہ مائنس ہو گئی بیچ میں سے. کیا مائنس ہو گیا؟ حضور نے فرمایا من صلی للہ 40 یومن صلی للہ. یہ جو للہ کا لفظ ہے یہ وہ شعور ہے، یہ بنیاد ہے. اس کے بغیر 40 دن چھوڑو، 40 سال کی نمازیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں اگر یہ بنیاد قائم نہ ہو. حضور کہہ رہے ہیں 40 دن با جماعت نماز اللہ کے لیے. ایک سجدہ بیان کرنا تھا، ایک سجدہ. حضور نے وہ بھی اکیلا بیان نہیں کیا، فرمایا ان تسجد للہ سجدۃ، جو سجدہ تو کرتا ہے ہاں یاد رکھ اللہ کے لیے سجدہ، اس شعور کے ساتھ یہ سجدہ تجھے اللہ کے ہاں عظمتیں دینے والا ہے، تیری خطاؤں کو مٹانے کا ذریعہ بننے والا ہے. کہہ رہے ہیں جی مسجد بناؤ بڑا ثواب ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے عالی شان جنت میں گھر بناتے ہیں. ایسی سنی ہوئی نا حدیث؟ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. جو اس حدیث کا اصل مرکز تھا، مغز تھا، جوہر تھا، اس کو مائنس کر دیا. اور آپ سمجھتے ہیں یہ اتفاق سے ہو گیا؟ شیطان نے پوری پلاننگ سے کروایا تاکہ بے شعوری قوم کھڑی ہو جائے، بیچاری شخصیتیں کھوکھلی کھڑی ہو جائیں. مسجدیں بنائیں، مسجدوں میں نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ بات نہ آ جائے للہ. حضور نے جب بھی فرمایا کہا من بنا للہ مسجدن، من بنا مسجدن یبتغى به وجہ اللہ، وہ جو مسجد بنائے اور اس کا مقصود اللہ کا چہرہ ہو جائے، اللہ کی رضا ہو جائے، ہاں اس کے لیے جنت میں گھر بنا کرتا ہے. مائنس کر دیا. یہ چھوڑیں، آپ کی جو معاشرت قائم ہوتی ہے نا، خاندان بنتا ہے، اس میں آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، اولاد کا پیٹ پالتے ہیں، آپ سسرال سے رشتہ قائم کرتے ہیں، آپ نسبی رشتوں کا احترام کرتے ہیں، آپ کی معاشرت کھڑی ہوتی ہے، دوستیاں کھڑی ہوتی ہیں، دشمنیاں کھڑی ہوتی ہیں. اللہ کے رسول پوری معاشرت کو بیان کر رہے ہیں اور اس کا مغز کیا بیان کیا؟ من احب للہ، من ابغض للہ، من اعطى للہ، من منع للہ. محبت کرتے ہو اگر اللہ کے لیے، دشمنیاں ہیں اللہ کے لیے، خاندان اللہ کے لیے، اولاد کے لیے محنت اللہ کے لیے. ماں سے محبت تو یہودی اور مجوسی کو بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے بندے تو ایسا شعوری وجود ہے، تیری محبت اللہ کے لیے ہے، دیتا ہے اللہ کے لیے، رکتا ہے اللہ کے لیے. فرمایا جس کی معاشرت اس پہ کھڑی ہو جائے فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا ہے. کہاں جا کے اخلاق، اللہ کے رسول اخلاقی مسئلے بیان، میں آپ کو نمونے بتا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. اخلاقی مسئلہ، اور چھوٹا سا آپ کہیں گے اخلاقی مسئلہ کیا ہے؟
ایک اخلاقی مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو غصہ آئے تو غصہ پی جائے، غصہ آئے تو غصہ، ایک اخلاقی حضور اس کو بھی بیان کر رہے ہیں، اس شعور اور مغز سمیت بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے کوئی گھونٹ، ما من جرعت اعظم اجرا عند اللہ من جرعت غیظ، کوئی گھونٹ ایسا جس کا اجر اتنا ہو اللہ کے ہاں میں نے نہیں دیکھا اس گھونٹ سے زیادہ جو گھونٹ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے غصے میں پی جاتا ہے۔ غصہ جو وہ اللہ کی رضا کے لیے پی جاتا، ابتغاء وجہ اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ لوگوں کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں، فرمایا ما تواضع احد للہ، للہ آپ مال خرچ کرتے ہیں، القرآن کہتا ہے ابتغاء مرضات اللہ۔ ہوتا کیا ہے، میں ابھی وہ نیت کی 10 ضابطے نہیں بیان کیے، 7 چیزیں نیت کو پروان چڑھاتی ہیں، پھر معاشرہ شعور میں آگے بڑھتا ہے، ایمان میں آگے بڑھتا ہے، پھر وہ معاشرہ بنتا ہے جو صحابہ جیسا صالح معاشرہ ہوتا ہے۔ میں تو ابھی تیسری بات کر رہا ہوں۔ جب یہ تیسری بات ہو جاتی ہے نا کہ جب رگ رگ میں للہ، ابتغاء وجہ اللہ، مرضات اللہ، اللہ کی رضا گھٹی میں پڑ جاتی ہے، قدم اٹھانا ہے، یہ قدم بے مقصد ہوگا اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا۔ جب قومیں اس پر کھڑی ہوتی ہیں نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے، قوموں کی زندگی سے تشدد چلا جاتا ہے، تعصب چلا جاتا ہے، وہ سارے کام جو دین کے نام پر دھوکہ دہی کے ساتھ دین کا لیبل اور ٹیگ لگا کے شروع کیے ہوتے ہیں سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے تصویر کو، آج ہم نے تصویر کو ذریعہ بنایا دعوت دین کا، جو اس پر یہ نیت کھڑی کر لیں بس معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ ابھی یہ دنیا میں فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا، لوگوں نے کہا جی دین پھیلانے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے، نیت ساری نہیں، نیت کے یہ 3 ارکان کھڑے کر دیں، سارا وہ جو سوچ رہے ہیں اس کا فساد آپ کے سامنے آ جائے گا اور زمین بوس ہو جائے گا سارا نظریہ۔ جب آدمی اللہ کے لیے چلتا ہے پھر وہ ہیلے بہانے کر کے وہ چیزیں جو دین نہیں ہوتی ان کو دین نہیں بناتا، وہ بس پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، جو سنت ہے، جو حضور کا منہاج ہے، بس وہی تقویٰ کا راستہ ہے، وہی جنت کا راستہ ہے، وہیں سے نتیجے برآمد ہوتے ہیں، وہیں سے نجات ملتی ہے، قوموں کی فلاح اسی میں مضمر ہوتی ہے۔ جب یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ میرا ہر قول و عمل اللہ کے لیے، جب اس میں آمیزش ہونا شروع ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، میری سیلف پروجیکشن آتی ہے، خاندان کی آتی ہے، پیسہ، دولت، مفادات، سٹیٹس، رتبے، ناموری، یہ چیزیں اس میں ایڈ ہوتی ہیں، وہ للہ کا فیکٹر نکلتا چلا جاتا ہے، نیت اور شعور ختم ہو جاتا ہے، خالی خولی وہ رہ جاتا ہے جو دین ہوتا نہیں ہے اور ہم اس کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوست اور عزیزو دعا کریں اللہ ہمیں نیتوں کے ساتھ جینے والا بنائے، اللہ ہماری شخصیتوں کی تعمیر ایسے کرے کہ ہم صالح نیتوں والے ہو جائیں۔ یہ ہے نیت کو قائم کرنے کے بنیادی 3 ضابطے، اس کے علاوہ بھی چیزیں پھر کبھی غور کریں گے۔ اللہ ہمیں ہماری نیتوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسی عبادتیں، ایسی ریاضتیں، ایسی زندگی عطا فرمائے جو نیک نیتی پہ مبنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج پہ مبنی ہے، سنت میں مبنی ہے۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، بدعات سے محفوظ فرمائے، اور وہ دوست اور ساتھی جن کے لیے خصوصیت سے دعا کی ضرورت ہے، ندیم بھائی پتہ چلا بھی ان کے والد پچھلے ہی ماہ فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اپنی بڑی جنتوں میں داخل فرما، اے اللہ ان کو ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنا دینا، اے اللہ ان سے راضی ہو جا، اے اللہ جو لوگ ایمان توحید کے ساتھ دنیا سے چلے گئے میرے مولا تو ان سب سے راضی ہو جا، ان سب کو اپنی بڑی جنتوں میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، توحید پہ فرمانا، سنت پہ فرمانا، اے اللہ ہمیں اسی نیت، اسی کردار، اسی شخصیت کے ساتھ لے کر جانا دنیا سے جو تجھے پسند آ جائے۔
اے اللہ ہم تیری رضا کے طالب ہیں، اے اللہ ہم تیرے پیغمبر کی سنت کے طالب ہیں، اے اللہ ہمیں وہ زندگی عطا فرما جو تجھے پسند ہے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، اے اللہ محشر کی سختیوں اور رسوائیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں حضور کی امامت اور رفاقت میں اپنی بڑی جنتوں کا وارث بنانا، اے اللہ اس مسجد کو، یہاں کے انتظامیہ کو، یہاں کے سب ساتھیوں کو اے اللہ اور دین میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو اخلاص کی نعمت عطا فرما، اے اللہ ان کو سنت کا منہج عطا فرما، اے اللہ ان کو فتنوں سے بچا لے، شر سے بچا لے، فساد سے بچا لے، خیر ان کے مقدر میں فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔